پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پارٹی تھی لیکن ان کا کامن سمبل نہیں تھا. اس میں پھر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو کے آئے. لیکن جب وہ قومی اسمبلی میں پہنچے اور آئین کے تحت جو ہے وہ آزاد ارکان کو 3 دن کے اندر کسی بھی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس پارلیمنٹری پارٹی کی اس اسٹرینتھ کے اوپر پھر جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں مخصوص یا ریزرو سیٹس ہیں ان کی درخواست کی ہوتی ہے، تو اس میں ایک تناسب سے ان کے حصے کی نشستیں ان کو الاٹ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جو پنجاب سے ہوں گی تو ان کو پنجاب سے کتنی ہوں گی، سندھ سے ہوں گی تو کتنی ہوں گی، کے پی سے ہوں گی کتنی ہوں گی، بلوچستان سے کتنی ہوں گی، اور پھر اس میں نیشنل اسمبلی، کیونکہ یہ تخصیص ہے کہ ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ ہر صوبے کی اس میں ہیں، اور پھر نیشنل اسمبلی اور اسی طرح سے پھر صوبائی اسمبلیوں میں. تو اب یہ تقریباً 70 کے قریب یا 72 کے قریب نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں. یہ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو آزاد ارکان تھے کامیاب ہونے کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر چلے گئے، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی، اور وہ حقدار نہیں ہے مخصوص نشستوں کی. اب یہاں پہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا اس نقطے کے اوپر جو ہے وہ ایک متفقہ 5 کے 5 الیکشن کمیشن کے ارکان اس نقطے پہ متفق تھے کہ یہ نشستیں ان کو نہیں مل سکتی ہیں. لیکن ساتھ ہی 4 جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ان کے جو پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلیوں میں جو اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق یہ نشستیں چلی جائیں گی. جس فیصلے کو پھر انہوں نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پشاور ہائی کورٹ نے ایک 5 رکنی لارجر بینچ تھا، اس نے اس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، اور 5 جج صاحبان نے متفقہ طور پہ کہا کہ یہ نشستیں آزاد ارکان کو نہیں مل سکتی ہیں، یہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ان میں تقسیم کی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مخصوص نشستیں وہ صدر کے انتخاب، سینٹ کے انتخاب، اور پھر دوسرے اس میں انہوں نے ووٹ وغیرہ بھی دیے تھے. تو اب جب یہ ہوا، جب خیبر پختونخوا میں، تو عدالتی حکم کے باوجود ان کی جو الیکشن کمیشن نے کامیاب دیے تھے ارکان، ان کے اوتھ ٹیکنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے کے پی کے اندر سینٹ کی والی سیٹوں والا معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے پھر وہ ملتوی کر دیا تھا. اب جب یہ معاملہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا ہے تو 6 مئی کو 3 رکنی لارجر بینچ نے دونوں فیصلے جو ہائی کورٹ کے تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا اس کو معطل کر دیا. اور اس میں کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51 سب کلاس 6D جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، وہ آئین کا آرٹیکل ہے جس کے تحت مخصوص نشستوں کی جو ہے وہ تناسب سے تقسیم ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر. اور 106 یہ سیم ہی ایک آرٹیکل وہ صوبائی اسمبلیوں کے اوپر آتا. تو یہ آئین کا آرٹیکل 51D جو ہے، یہ 51 جو ہے وہ تقریباً پارلیمنٹ نے 7 مرتبہ اس میں ترامیم کی ہیں. ابھی جو لیٹسٹ ترمیم ہوئی ہے وہ پاٹا فاٹا کی جو مرجر ہوا اس کے بعد، تو پھر جو نشستوں کا تناسب ہے وہ اب 266 قومی اسمبلی کی ہیں، اور اس کے بعد ٹوٹل 336 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں. تو اب جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا 6 مئی کو لاسٹ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو تھا اس بینچ نے ان کو دونوں فیصلوں کو معطل کر دیا. اور یہ معاملہ کیونکہ اس کے اندر آئین کی تشریح کا نقطہ ہے اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت آئینی تشریح کے معاملے کو 5 رکنی بینچ کم از کم یا اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ سن سکتا ہے. یہ معاملہ پھر اب ججز کمیٹی کے پاس گیا. ججز کمیٹی کے اندر 2-1 کے اختلاف سے جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے یہ رائے دی تھی
کہ 7 رکنی بینچ بنا دیا جائے کہ جس میں یہ 3 رکنی بینچ ہو اور پھر اس کے بعد جو جج صاحبان ہیں ان کو اس میں شامل کر دیا جائے. لیکن جو ہے وہ 2 جج صاحبان جن میں چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ وہ جو اس بینچ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ یہ ایک بڑا آئینی معاملہ ہے تو اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے، اور پھر ججز کمیٹی میں اکثریتی فیصلے سے فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا. اب جو جہاں تک معاملہ آپ نے پوچھا جسٹس مسرت ہلالی کا کہ کیا وہ بیٹھنے سے انکار کیا یا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ علیل ہیں، ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، اور دل کی تکلیف کے باعث جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور 3 ہی جو پہلے ان کو سٹنٹ پڑا تھا، پھر دوسری جو ان کی آرٹری ہے اس کا لیما LIMA لیما، وہ ایک سرجری ہے جو کہ ہونی ہے ان کی ہارٹ آرٹری سے متعلق ہے، تو وہ بھی 3 جون ہی کو ہے. اب یہ ڈیٹ فکس کر چکا تھا پچھلا بینچ، اور اب جو ہے اس وجہ سے وہ کیونکہ علیل ہیں تو وہ دستیاب نہیں تھیں، تو ان کو ان کے علاوہ باقی ان کے سوا باقی جتنے 13 کے 13 جو دستیاب جج صاحبان ہیں وہ اب اس کو فل کورٹ میں سنیں گے. اب عدالت نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو اضافی نشستیں ہیں وہ آیا دوسری سیاسی جماعتوں کو مل سکتی ہیں، اور اگر مل سکتی ہیں تو کیسے، اور اگر نہیں مل سکتی ہیں تو کیا ہاؤس انکمپلیٹ رہے گا. اب یہ معاملہ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے پاکستان کے عدالتی اور سیاسی، جس کو کانسٹیٹیوشنل ایک نقطہ نظر سے ایک طالب علم کے اگر ہم دیکھیں تو یہ آئینی تاریخ کے اندر بھی ایک بڑا اہم مقدمہ ہوگا، اور دوسرا اس مقدمے کے حوالے سے پھر اس کے سیاسی اثرات بھی جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل دونوں لحاظ سے یہ بڑا اہم مقدمہ ہوگا، جس کی پھر یہ کیونکہ فل کورٹ کی ججمنٹ ہوگی تو یہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک راہ متعین کرے گی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے. تو یہ اہمیت ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اکثریت اس وقت جو جج صاحبان ہیں وہ جج صاحبان کی ہے جو آئین کے اوپر اکثریت کیا میرا تمام ہی جج صاحبان ہے. اب معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے، اب وہ انٹرپریٹیشن کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے آئین کے اوپر ہی جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے اس کا. اگر ہم دیکھیں جو لاسٹ فل کورٹ کا ججمنٹ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے قانون کے حوالے سے، تو وہ 10-5 کا آیا تھا. تو اب جو ہے اب 14 جج ہیں، کیونکہ ایک جج ریٹائر ہو گئے ہیں 2، تو اب جو ہے معاملہ 14 رکنی بینچ اب 13 ہے. 13 میں جو ہے اب جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اس کا میجک نمبر جو ہے وہ 76 ہے. تو 7 جج صاحبان نے اگر مخالفت میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو سنی اتحاد کونسل کی جیت ہوگی، اور اگر 7 جج صاحبان نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے تو وہ سنی اتحاد کونسل، اور جو کہ اب پی ٹی آئی اور سنی، میں گڑبڑ ہوں، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہاں پہ تو سنی اتحاد کونسل ہی جو ہے وہ فریق مقدمہ ہے، تو وہ اس کے حق میں یا مخالفت میں فیصلہ ہے.